السلام علیکم، میں آپ لوگوں کی رائٹر میرل شاہ۔ آج ہم لوگ زلال ناول کی قسط نمبر 55 ریڈ کریں گے، اور سب لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ کب کمپلیٹ ہوگا۔ بس تھوڑا ہی سی میرے خیال سے ایپیز رہ گئی ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں ہر کریکٹر کو اس کا ٹائم ملے۔ ابھی دو کپلز ایسے ہیں جیسے زیان کا اور زیاد کا، جن کی ہم لوگوں نے ابھی تب زیادہ رائٹ نہیں کیا۔ حور والوں کا کریکٹر کو بھی اتنی وہ نہیں ملی، تو آہستہ آہستہ بس انہیں کور کرنے ہیں۔ میرے خیال سے نیکسٹ کوئی 30 یا 40 ایپیسوڈز ہوں گی۔ تو اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے ویسے پڑھنا شروع کر دیا۔ تم میری دنیا میں آئی، خاص عورتوں میں سے دوسرے نمبر پہ آتی ہو۔ اردا نے آنکھیں اٹھا کر مراد کو دیکھا۔ اس کا دل دھک سے بند ہوا تھا۔ کیا اس کا شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا؟ مراد مسکرا دیا۔ اس کے رات اسے بہت کچھ بتا رہے تھے۔ مراد نے اس کے ماتھے پر ہاتھ سے ہلکی سی سلیپ کی۔ میری دنیا میں میری بہن کے بعد تم سب سے قیمتی عورت ہو۔ اردا نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ پہلی نہیں تھی۔ دل پھر سے بے چین ہوا۔ اس کی بہن اس سے پہلے آتی تھی۔ کیا وہ مشال بہروز کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ بہروز شاہ کی طرح اپنے شوہر کے لیے بھی دوسرے نمبر پر تھی؟ تمہیں پتہ ہے، میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ وہ کیسی دکھتی تھی؟ کیا تھی ان کی محبت؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے محسوس ہی نہیں کی۔ مراد کے لہجے میں دکھ تھا۔ اردن اس کو سن لینا چاہتی تھی۔ سن لینا چاہتی تھی۔ میری بہن 19 سال کی تھی جب اس کو پتہ چلا کہ وہ تم لوگوں کی بہن نہیں، محض 6 مہینے میں اس نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی نہیں ملے گی، ہم اس کو کھو چکے ہیں۔ میں سوچتا تھا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ وہ میرے لیے آئی۔ اس نے میری زندگی میں آ کے مجھے اندھیروں سے روشنی دی۔ میں ڈرگس لیتا تھا، بیچنا بھی شروع کر دیا تھی۔ لوگوں سے اور پولیس سے پٹا ہوں کئی بار۔ مراد ہنس دیا۔ کئی راتیں میں نے سڑک پہ گزاری۔ وہ چھوٹی تھی، مگر اس کو میری فکر اس پوری دنیا سے زیادہ تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اس سے میں نے جتنی مار کھائی ہے شاید کسی نے نہیں کھائی ہوگی۔ وہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت عورت ہے، سب سے قیمتی رشتہ جو اللہ نے مجھے دیا۔ بہنیں اتنی پیاری کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے اردا کو دیکھا۔ اردا مسکرا دی۔ پتہ نہیں، مگر ہماری بہن واقعی فرشتہ ہے۔ مگر ماننا پڑے گا، 2 منٹ میں ٹیڑھی ہڈی کو بھی سیٹ کر دیا۔ واہ! اردا ہنسی اور کھل کر مسکرا دی۔ جس نے مراد بلوچ کو صحیح کر دیا، اس کو داد دینا تو بنتی ہے۔ اردا کئی لمحے مراد کو دیکھتی رہی۔ حسن اس شخص پر ختم ہوتا تھا۔ دل نے بغاوت کی۔ اردا دل کی سنتی آگے بڑھی اور اس نے مراد کا ماتھا چوم لیا۔ سچ کہوں تو اچھا نہیں لگا۔ میں تمہارے لیے سب سے اوپر ہونا چاہتی تھی، اردا دل میں سوچ سکی، مگر ہمت کرتی بولی، مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید میں محبت میں دوسرے نمبر پہ ہوں، مگر عزت تم مجھے بہت دو گے۔ جب اپنی بہن سے مار کھا کر اس کو پھر بھی قیمتی شے کی طرح رکھ سکتا ہو، جو اپنی ماں کی عزت کرے، وہ مرد اپنی بیوی کی عزت کرنا بھی جانتا ہے۔ اور پھر تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے مشال بھی ہے نا۔ اردا کی بات پر مراد نے اس کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ مجھے میشی کی دھمکیاں نہ دو، مراد نے برا سا منہ بناتے کہا۔ کیوں نہ دوں؟ وہ تم سے زیادہ میری بہن ہے، اردا نے اترا کر کہا۔ وہ صرف میری بہن ہے، مراد بلوچ کی بہن۔ تمہارے بھائی نے جو اس کے ساتھ کیا ہے میں بھولا نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ کبھی یہ بات ہو، مگر وہ صرف میری بہن ہے۔ اردا کا سانس اٹکا۔ اس کی بھی بہن تھی۔ مراد کا چیخنا اس کو مشال کی اہمیت سمجھا گیا تھا۔
یعنی مشال بہروز مراد کے لیے سب کچھ تھی۔ جہاں اردا خود کو مار بھی لیتی تو نہ پہنچ پاتی۔ مراد نے اس کی خاموش ہونے پہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور گال تھپتھپائے۔ چلو اب کافی لیٹ ہو گیا ہے، واپس جاؤ، مجھے تاڑنا بند کرو، پتہ چلے نظر لگا دو، ہٹو، جانے دو۔ اردا نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ اس کا دل نہ تھا مقابل سے دور جانے کا۔ میں نے نہیں پکڑا، آپ خود پکے ہوئے تربوز کی طرح میری گود میں گری ہیں۔ اردا اس کو گھورتی سیٹ پر بیٹھی۔ پکا ہوا آم ہوتا ہے، اردا نے اس کا محاورہ صحیح کیا، مگر جتنا تمہارا وزن ہے تم تربوز ہی ہو۔ اردا نے خونخوار نظروں سے دیکھا اور گاڑی سے اتری۔ مراد مسکرائے اور اس کے حویلی تک جانے تک وہیں پہ کھڑا رہا اور ایک تھکی سی مسکراہٹ لیے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ تم میری دنیا میں آئی خاص عورت میں سے دوسرے نمبر پر آتی ہو، یہ لفظ نہ تھے، موت تھی۔ اس کو ہر شخص ایسا کیوں ملتا ہے جس کے لیے وہ صرف ایک چوائس ہو؟ باپ کے بعد شوہر، وہ مراد پر حق رکھتی تھی۔ اگر کبھی وہ اور مشال روبرو ہوئے تو امید سے بھی مراد کو نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ اس کو ساتھ دے گا۔ آج اس کو زیال صحیح لگا، اس کا گلٹ ختم ہو رہا تھا۔ مشال نے اس کے لیے خود کو پیش کیا۔ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اردا کو اپنے دکھ سے مشال کا دکھ کم لگا۔ کاش تم مجھے نہ بچاتی، تم ڈائن ہو مشال بہروز۔ کیا ہے تم میں جو مجھ میں نہیں؟ تم میری دنیا میں آئی خاص عورتوں میں سے دوسرے نمبر پہ آتی ہو۔ اردا نے آنسو صاف کیے، غم ناسور بن رہا تھا۔ سین شفٹ، چلو اٹھو، لیٹ ہو رہا ہے۔ مشال نے دونوں باپ بیٹے کو اٹھایا۔ ظاہر نے آنکھیں مسلی۔ سونے دو یار، مچلی مجھے بھی، اشما نے نیند میں جھولتے کہا۔ مشال نے ان دو لاشوں کو گھورا جن کو وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اٹھا رہی تھی۔ اگر اب نہ اٹھے نہ تم دونوں تو میں نے ٹھنڈا پانی دینا ہے نہانے کے لیے۔ ظاہر نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ ٹھنڈ اتنی تھی کہ انسان جم جائے، اور اس کی بیوی جو کہہ رہی تھی کر بھی دینا تھا۔ ظاہر فوراً سے بیڈ سے کپڑے اٹھاتا واش روم گیا۔ اس کے لاڈلے نے تو بچ جانا تھا، شامت اس کی تھی۔ مچلی بیوی کو نائیاں نہیں کرنی، ٹھنڈی ہے، اشما نے پیار سے مشال کا گال چومتے کہا۔ آج میرے بیٹے کا پہلا دن ہے، اس لیے نہانا ضروری ہے۔ بابا آئیں تو آپ نے نہانا ہے، اوکے؟ مشال نے اس کے بال انگلیوں سے پیچھے کرتے کہا۔ اوکے، اشما نے منہ بچوڑتے کہا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لاتی ہوں اور ٹفن بھی۔ مشال مسکراتی ظاہر کو اشمان کو نہلانے کا کہتے کمرے سے گئی۔ ظاہر باہر نکلا اور اپنی شرٹ پہنتے ہوئے اشمان کو دیکھا، جو معصومیت اور پیار سے ظاہر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ معجزہ تھا، اس کا چوہا اس کو پیار سے دیکھ لے۔ اللہ خیر کرنا، ظاہر نے دل میں اللہ کو یاد کیا۔ کیا ہوا ہے میرے شہزادے کو؟ اشمان نے کمبل سائڈ پہ کیا اور کانفیڈنس سے بولا، بابا جانی آپ تو بہت ہینڈسم ہیں۔ ظاہر نے اس کو ترچھی نظروں سے دیکھا اور سینے پہ ہاتھ باندھے۔ کیا چاہیے تجھے سے؟ اشمان نے آنکھیں بڑی کی اور شوق ہوتے کہا، بابا جانی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو ہینڈسم اس لیے کہا ہے کیونکہ مجھے کچھ چاہیے ہے؟ بابا، you broke my poor heart. I feel pain. I so sad now. ظاہر نے اشمان کو دیکھا جو اب دکھی ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اس نے بہت دفعہ انگلش کے لفظ بولتے دیکھا تھا، مگر اتنا صاف بولنا ظاہر کو خوش کر گیا تھا۔ وہ کیا جانے، اس کی حورانی روز اس کو انگلش اور ایکٹنگ کی کلاس دیتی ہے۔
تاکہ اس کا جمائی راجا اور کیوٹ لگے۔ ظاہر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ عثمان صاحب بیڈ پر پاؤں لٹکائے، بازو باندھے، منہ پھولائے بیٹھے تھے۔ اس کے لال گلابی گال، ظاہر پر دل کیا اس کے گال چوم لے، مگر اس کا شہزادہ ناراض تھا، اس لیے ضبط کیا۔ اوئے اچھا، آئی ایم سوری پرنس، مجھے یہ بتا کہ اب تجھے خوش کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ظاہر نے عثمان کو منانا چاہا۔ اس کا بیٹا لاڈ دکھا رہا تھا اور اس کے لاڈ اٹھانا تو ظاہر پر فرض تھا۔ عثمان نے ظاہر کو سنجیدگی سے کچھ لمحے دیکھا اور سیریس انداز میں سوچا کہ بتائے یا نہیں۔ ظاہر نے اپنے ہونٹ آپس میں جوڑے، بہت مشکل سے خود کو ہنسنے سے روکا۔ اس کا بیٹا واقعی کیوٹ تھا۔ اوکے، اگر آپ اتنا کہہ رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے نہانا نہیں کرنی، مجھے بچا لو، مجھے مچھلی بہت ڈانٹے گی۔ She killed me with her eyes۔ پھر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا چوہا نہیں ہوگا؟ میں آپ کو 10 kisses دوں گا، مان پرومس۔ عثمان نے کام بتاتے رشوت دی اور پرومس بھی کیا۔ ظاہر کا کہکا نکلا۔ اس نے عثمان کو زور سے اپنے سینے سے لگایا، جیسی ماں ویسا بیٹا، دونوں ہی نوٹنکی۔ ظاہر نے اس کو کس کرتے اس کی ڈیل ڈن کی اور سر نفی میں ہلایا۔ چل شروع کر کس کرنا چوہے، میں اور نہیں کر رہا، پوری ہو گئی ہیں۔ ابے چوزے، باپ سے چلاکی کوئی نہیں ہوئی پوری، دوبارہ کر کس، اس بار میں خود گنوں گا۔ ظاہر نے اس کو دوبارہ کام پہ لگایا۔ عثمان نے منہ بنایا۔ اس کا باپ ترسی ہوئی آتما تھا جو اس معصوم سے چمٹ گیا تھا۔ عثمان نے اعلان کیا، اور وہ نہیں کرے گا۔ چل تیرا منہ دھوں۔ نہیں، پانی ٹھنڈا ہے بابا جانی، مجھے فیور ہو جائے گا۔ ظاہر نے گھور کر اس کو دیکھا۔ تیری ماں نا وشال بہروز ہے، 2 منٹ میں پکڑ لے گی، پھر سزا مجھے ملے گی۔ تجھے تو کچھ کہنا نہیں ہے؟ ظاہر کے بات پر عثمان بولا، تو کس بھی تم آپ نے لی ہے تو پنشمنٹ بھی آپ کی۔ ظاہر پھنس گیا، دونوں میری زندگی کا معصوم عذاب ہو، میں کیا ہی کر سکتا ہوں صبر کے علاوہ۔ ظاہر نے پانی عثمان کے چہرے پہ مارا تو تڑپ گیا، حالانکہ پانی گرم تھا۔ میں مچھلی کو بتاؤں گا، عثمان نے اپنی فیورٹ دھمکی دی۔ ظاہر اس کو اٹھا کر روم میں لایا اور کپڑے بدلے۔ میں بھی بتاؤں گا کہ تو نیا نہیں ہے، اور رونے لگ گیا کہ مشال کو نہ بتاؤں، یہ چیٹنگ ہے۔ عثمان چیخا۔ اس کا باپ واقعی خراب تھا، مگر یہ تیری مچھلی کو کون بتائے گا؟ مشال کمرے میں آئی۔ نہا لیا میرا شہزادہ؟ میں نے اپنے بیبی کے لیے برگر بنایا ہے، مشال کہتی اس کی۔ مشال ان کی طرف بڑھی۔ تم نہائے ہو؟ مشال نے اس کو چھوٹی آنکھیں کرتے دیکھا۔ مشال کے کہنے پر عثمان اور ظاہر نے ایک ساتھ سر ہلایا۔ تو اس کے بال گیلے کیوں نہیں ہیں؟ وہ میں نے ڈرائی کر دیے۔ ظاہر میں تھوک نکلا۔ اچھا، تو اس کے بالوں سے تیل کیوں نہیں نکلا؟ ظاہر پر سانس خشک ہوا۔ وہ میں کیا تم؟ مشال نے غصے سے کہا۔ تم دونوں مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، مشال نے انگلی اٹھاتے کہا۔ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ چھوٹی تھی، مگر یار لوگ سارے شادی اسی مہینے میں کرا رہے ہیں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی، سب نے ابھی کرانی ہے، پیپرز بھی اس مہینے میں ہیں، شادیاں بھی اسی مہینے میں، بندہ روٹین فالو ہی نہیں ہوتی جتنی مرضی انسان تو کوشش کر لے۔ عثمان کا کریکٹر کس کس کو کیوٹ لگتا ہے، سب نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ سوچ رہی ہوں عثمان کی جو سینز ہیں وہ کم کر دوں اور کپل سینز ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ عثمان اور کپل سین دونوں دوں، تو آپ سب نے مجھے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کی چھوٹی ایپیسوڈ کے لیے معذرت۔ چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ کل میں آ جاؤں۔ اللہ حافظ۔